السلام علیکم، ویلکم ٹو رائل گیسٹ. میں حسین خان. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں. ایک سینئر اینالسٹ ہیں، ٹی وی پہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں اپنا انالیسس دیتے ہوئے. ایک سینئر لائر ہیں، ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد کے وائس پریزیڈنٹ، ابھی ریسنٹلی منتخب ہوئے ہیں، جیتے ہیں الیکشن. none other than ظفر اقبال تارڑ صاحب. ویلکم ٹو آور شو. ظفر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. آپ کو بہت مبارک ہو الیکشن جیتنے کا. بہت شکریہ سر. آپ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو الیکشن جیتنے کے بعد؟ ڈیفینیٹلی بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ایک جدوجہد تھی جس میں میں کامیاب ہوا. پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آپ کی زندگی کے اوپر آج شو ہے، آج کے آپ ہمارے رائل گیسٹ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سوچ کے لا پروفیشن میں انٹر ہوئے؟ اچھا، ایک تو میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میں بالکل ایک متوسط فیملی سے تعلق ہے میرا، اور میں ایون کہ گریجویشن تک میں سائیکل پہ آتا رہا ہوں. اور وہاں سے میں آپ کا سوال ہے کہ آپ لاء کی طرف کیسے آئے، تو میں نے اور بھی کچھ پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ جب میں 9th کلاس میں تھا تو میرے استاد نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ آنے والی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا بننا کیا چاہتے ہیں. اور موسٹلی ٹیچر یہ پوچھتے بھی ہیں اسٹوڈنٹ سے. تو میں نے ان کو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وکیل کیا ہوتا ہے، وکالت کیا ہوتی ہے، اور جج کیا کرتے ہیں، ججز کے فیصلے کیا ہوتے ہیں، کورٹس کیا ہوتی ہیں. ایون کہ مجھے بالکل اس کا نالج نہیں تھا. لیکن میں جو بھی مجھ سے پوچھتا تھا، وہ ٹیچر نے بھی پوچھا، جو بھی مجھ سے پوچھتا میں نے کہا ان کو یہی کہتا تھا کہ میں آنے والی زندگی میں وکیل بنوں گا، ایز این ایڈوکیٹ اپنی زندگی گزاروں گا. آپ نے LLB کہاں سے کیا؟ کہاں سے آپ نے اپنے لا پروفیشن کو آپ نے پرسو کیا؟ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس ہے گجرانوالا، اس کو PUGC کہا جاتا ہے. وہاں سے میں نے اپنا 8 سے 11 سیشن تھا، میں نے وہاں سے ریگولر مارننگ میں LLB کیا. LLB میں جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کیسے اسٹوڈنٹ تھے؟ شرارتی تھے، پڑھاکو تھے؟ کبھی یونیورسٹی یا کالج پالیٹکس میں آپ نے حصہ لیا؟ کیونکہ آبویسلی آپ اب لاء کی پالیٹکس میں تو ہے نا ایز اے لائر. دیکھیں جی، میں اپنے کالج میں گورنمنٹ ڈگری کالج سے میں نے گریجویشن کیا. وہاں پہ جو ایکٹیو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس میں ایکٹیو ممبر تھا وہاں پہ. اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں آیا تو یونیورسٹی میں کوئی ایسا گجرانوالا کیمپس میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، نہ پہ وہاں پہ اس کی کوئی ونگز ہے، کسی بھی جمعیت ETC کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو میں یونیورسٹی میں ایونٹ مینجمنٹ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. جتنے بھی یونیورسٹی میں آفیشیل فنکشن ہوتے تھے وہ آلموسٹ میں ہی کرواتا تھا. میں 1 سال تک وہاں پہ پریزیڈنٹ رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی گجرانوالا کیمپس میں، اور وہ بڑا اچھا تھا. وہاں پہ میں نے بہت کچھ لرن کیا، مینجمنٹ سیکھی وہاں سے، اور 1000 تک لوگوں کو مینج کیسے کیا جاتا ہے، فنکشن کیسے کروائے جاتے ہیں. ایڈمیشن جب ہوتا تھا گجرانوالا کیمپس میں تو انفارمیشن ڈیسک ہم لگاتے تھے، بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا تھا. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا کالج اور یونیورسٹی میں الحمدللہ. آپ ایک سینئر وکیل بن چکے ہیں. آپ ناظرین ہمیں ینگسٹرز بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ what does it mean to be a lawyer؟ وکیل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، وکیل جو ہے، وکیل جو لا نوئنگ پرسن ہے نا، وہ ایڈوکیٹ ہوگا. اور لائرس جو ہے وہ صرف اونلی گریجویٹ جو ہے اس کو لائرس کہتے ہیں، اور جو آفٹر لاء کے بعد جو لائسنس لے لیتا ہے اس کو ایڈوکیٹ کہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں جو وکیل ہے وہ ایک کریم آف دا سوسائٹی ہے، نوبل پروفیشن ہے ہمارا. اور پرانے زمانے میں تو اس کو لارڈس کا پروفیشن کہا جاتا تھا. اب تو اس میں آلموسٹ لوگ آ گئے، ہر طبقہ فکر سے آ گئے لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اچھا کوئی پروفیشن میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے. یہ جو ریسنٹلی جو اسٹوڈنٹس کے اوپر جو 3 سے 5 سالہ جو لاء ہوا ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو اچھی چیز ہے نا، کیونکہ پہلے لوگ جو ہے گریجویشن میں موسٹلی لوگ جو ہیں وہ گریجویشن میں اٹک جاتے تھے. اب انہوں نے یہ اچھا کیا ہے کہ جو لوگ انٹرمیڈیٹ کے بعد ہی لاء میں چلے جاتے ہیں، اور ٹائم ان کا بھی اتنا ہی لگتا تھا، ٹائم اب بھی اتنا ہی لگتا ہے.
کیونکہ وہ آفٹر گریجویشن ہوتا تھا, یہ آفٹر انٹرمیڈیٹ ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. اس میں ایک تو جو اسٹوڈنٹ آف لا ہے وہ ایک تو لا کو 2 سال پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیتا. تو یہ اس پہ جو میں سمجھ رہا ہوں جو 5 سال کا لا کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ اس کی گرپ ہوگی بنسبت اس کے جو جس نے 3 سال کا کیا تھا. تھوڑے سے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ یہ بارز کیا ہوتی ہیں, ڈسٹرکٹ کی بارز کیا ہوتی ہیں, لاہور بار کا پنجاب بار سے کیا تعلق ہے, یہ بارز کا جو ایک ویب ہے وہ بھی ذرا سمجھائیں. اچھا, ایک تو جو ہمارا ڈسٹرکٹ بارز ہوتی ہیں اور اس کی تحصیل بارز ہوتی ہیں, اس میں ایک ڈسٹرکٹ میں جتنی تحصیلز ہیں اتنی اس کی بارز ہیں. تو ہر سال ہر بار کا الیکشن ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر لاہور بار ہے, لاہور بار کا سیپریٹ الیکشن ہوتا ہے. اور جتنی اس کی تحصیلز ہیں جتنی اس کی کورٹس ہیں وہاں پہ سیپریٹ ان کے الیکشن ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کے جو سیکنڈ ہے وہ بالکل ان قریب الیکشن ہونے والا ہے ہائی کورٹ بار کا, وہ بھی 1 سال بعد ہوتا ہے. ہائی کورٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ, اس کے علاوہ ملتان بینچ ہے اس کا, باولپور ہے اور راول پنڈی بینچ ہے, ان کے سیپریٹ الیکشن ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو نیکسٹ ہمارا جو اپر ہاؤس ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, اس کا بھی سالانہ الیکشن ہوتا ہے. اچھا, وہ ان سے وہ بڑی سپریم ہے, یعنی کہ جو اب جو ڈسٹرکٹ بار حفظ آباد کا ممبر ہے, میں مثال دے رہا ہوں, وہ صرف اور صرف جو حافظ آباد کے لوگ ہیں جو بار ممبر ہیں وہ جو بھی الیکشن لڑ رہا ہے اس کو ووٹ دیں گے. جو لاہور بار کے ممبر ہیں وہ لاہور بار کے ممبر کو جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ہوتا ہے ہائی کورٹ کا الیکشن جو ہے وہ صرف وہ ایڈوکیٹ ووٹ دے سکتا ہے جو ہائی کورٹ بار کا ممبر ہوگا. اس میں بہت سارے وکلاء جو ایسے ہیں جو ڈسٹرکٹ بار کے ممبر ہوتے ہیں, تحصیل بار کے ممبر ہوتے ہیں, لیکن وہ ہائی کورٹ کے بار کے ممبر نہیں ہوتے. ایک تو جو ہائی کورٹ کا لائسنس ہے وہ تو آفٹر 2 ایئرز ملتا ہے. آپ کا جو آپ نے لا کیا آپ کو 6 منتھ کے بعد لوور کورٹ کا لائسنس ملنا ہے. اس کے آفٹر 2 ایئرز آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا ملنا ہے. جس بھی آپ بار کے چاہے سندھ میں ہو, جس ہائی کورٹ کا 2 سال بعد لائسنس ملے گا. اور اس کے بعد آپ نے اس متعلقہ جو کنسرن آپ کا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس کی آپ نے ممبرشپ لینی ہے. 2 طرح کی ممبرشپ ہوتی ہے, ایک انٹرم ہوتی ہے, دوسری لائف ٹائم ہوتی ہے. وہ اس کی مرضی ہے جو بھی لے لیں. وہ شخص وہ ایڈوکیٹ ووٹ کاسٹ کرے گا جو ہائی کورٹ بار کا ممبر ہوگا. اور سپریم کورٹ بار میں وہ ایڈوکیٹ ووٹ کاسٹ کرے گا جو سپریم کورٹ بار کا ممبر ہے. سپریم کورٹ بار کا لائسنس لینے کے لیے, سپریم کورٹ کا لائسنس لینے کے لیے 7 ایئر پریکٹس ہائی کورٹ کی ضروری ہے. اور جب وہ لائسنس لے گا, یعنی کہ میں یہ آپ کو اگزامپل کے طور بتا رہا ہوں, یہ ایگزیکٹ نہیں ہے کہ یہ 2000 سے 3000 کے تک ممبران سپریم کورٹ, اونلی سپریم کورٹ کے, یہ سمجھ لیں کہ آپ کے 2500 تک وکیل ہیں سپریم کورٹ کے. اور جب سپریم کورٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو وہی صرف لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. میرا ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا وہاں پہ, میرا ووٹ ہائی کورٹ بار تک کاسٹ ہوتا ہے. عام جو لوگ ہیں باقی جو وکلا ہیں ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں. آپ اپنے کریئر میں یور اے لائر, آپ کو سب سے مزے کا کون سے کیس لگتے ہیں, یعنی کہ کرمنل, فیملی, سول, آپ کی اسپیشلٹی کس میں ہے, پسندیدہ پرسنلی؟ میں تو ایک تو جنرلی ایک ہمارا اسٹیشن چھوٹا ہے, بڑا اسٹیشن نہیں ہے. بڑے اسٹیشن پہ تو بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں جو مخصوص سول وکلا کرتے ہیں کیسز, جو سول کے اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں. کوئی کرمنل کا اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے, کوئی فیملی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک تو یہ مسلینیس کر رہا ہوں پریکٹس. جو بھی مطلب کیس آتا ہے ہمارے پاس موسٹلی آتے ہیں, فیملی کیسز آتے ہیں, سول کیسز آتے ہیں اور کرمنل کیسز آتے ہیں. 2 روٹین میں ہم کر رہے ہیں. تو جو اچھا ہے نا وہ سول کیسز جو ہے نا اس وہ میں زیادہ محنت بھی ہوتی ہے اور وہ لینتھی پروسیجر ہے. اچھا طاہر صاحب, سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان بیٹھتے ہیں, طرح طرح کے کامنٹس کرتے ہیں, ہمیں کچھ نوجوان دیکھ بھی رہے ہوں گے ایز اسٹوڈنٹس.
سائبر لا کرائمز بہت زیادہ ایوالو ہو رہے ہیں, بہت سارے لاز اس وقت پارلیمنٹ سے پاس ہو رہے ہیں, وہ تھوڑے سے اسٹرکٹ بھی ہیں. تو کچھ آپ نوجوانوں کو ایسی کوئی ایڈوائس دینا چاہیں کہ وہ کہیں کوئی غلطی کر کے ان پہ لاز نہ اسٹرکٹ اپلائی ہو جائیں؟ اچھا, یہ ایک تو سائبر لا ہے 2016 میں جو بنا, سائبر لا جتنے بھی آپ کے الیکٹرانکس میں معاملات ہیں وہ ان پہ سائبر کرائم جو ہے وہ, اور اس کی اسپیشل ونگ ہے FIA میں, سائبر ونگ, وہ انیشیٹ کرتی ہے جو بھی معاملہ ہوتا ہے. تو جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی خبر آئے نا, پہلے اس کی انویسٹیگیشن کریں, اس کی تصدیق کریں, اور جب وہ سچی ہوگی تو اس کو شیئر کریں. اگر آپ شیئر کرتے ہیں یا آپ خود اس کا حصہ بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے خلاف FIA سائبر ونگ ایکٹیو ہوگی. اس کا ایک پروسیجر ہے سائبر لا میں. طاہر صاحب, بہت سارے سیلیبریٹیز اور پولیٹیشینس کو بھی گالیاں کچھ اکاؤنٹس نکال رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں کسی سیلیبریٹی, سنگر, اینکر, جرنلسٹ, وکیل, جج, کسی کے بارے میں, کوئی پاپولر فگر کے بارے میں, تو ان پہ کیا ڈیفیمیشن چارجز یا سائبر کرائم کے جو لاز ہیں وہ اپلائی ہوں گے؟ دیکھیں, وہ ہوگا سائبر کرائم, پروسیجر اس کا سائبر ونگ سے شروع ہوگا. جو بھی اگریوڈ پرسن ہے نا, وہ سائبر کرائم جو FIA اس میں ونگ میں اپنی اپلیکیشن موو کرے گا, لیکن اس کو جو پنشمنٹ ہوگی یا اس کا جو اس کے اگینسٹ FIR ہوگی وہ ہوگی ڈیفامیشن کی. اچھا, اور ڈیفامیشن میں اس کو سزا ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ گالیوں کے اوپر یا اس کی وہ آپ اس کے جو کارٹون بناتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں. اور یہ جو فیک نیوز والا جو لا ریسنٹلی پاس ہوا, یہ لا پاس نہیں ہوا, یہ آرڈیننس آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آرڈیننس جو ہے وہ اس وقت آتا ہے جب آپ کی اسمبلی جو ہے یا پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو, تو وہ اس کا کوئی ڈائنامکس نہیں انہوں نے بنایا کہ فیک نیوز کیا, فیک نیوز کی ڈیفینیشن ابھی تک ڈیفینیشن نہیں آئی, اور اسی وجہ سے ہائی کورٹ نے اور پرائم منسٹر نے اس پہ عمل درآمد کو روک دیا ہوا ہے. طاہر صاحب, اس ٹاپک کو مزید ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. جی, ویلکم بیک ٹو رائل گیسٹ. جی طاہر صاحب, ایک کرٹیسزم ہے لائرس کے اوپر جو میں کرنا چاہتا ہوں. آپ میں اور لائرز میں انصاف اتنا مہنگا کیوں ہے اور اتنا ڈیلیڈ کیوں ہے؟ آپ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا انصاف ہونا چاہیے کہ اس طرح کیس آیا 2 منٹ میں فیصلہ کیا, چونک میں لٹکا دیا, یہ کر دیا, تو اتنا کیوں لیٹ ہوتا ہے اور کاسٹلی کیوں ہوتا ہے؟ اچھا, میں عرض کرتا ہوں, ایک تو ہمارے جو لاز ہیں نا وہ اس میں اچھی خاصی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. کوئی ایسا میکانزم بنانے کی ضرورت ہے کہ جس سے انصاف جو ہے نا وہ جلدی ہو, لیکن اتنا جلدی نہ ہو کہ جو ایک لیٹن میگزم ہے, جسٹس ہریڈ اور جسٹس بریڈ. تو انصاف جو ہے نا وہ اس طرح کا بھی نہیں جس طرح پاکستان میں جو آپ نے بات کی, وہ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ انصاف جو ہے اس میں اتنی زیادہ تاخیر ہے کہ لوگ اکتا جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ عدالتوں میں اس لیے نہیں آتے کہ یہ پروسیس بڑا ان کا لینتھی ہے. تو جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی ایک لیٹن میگزم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو پاکستان ہے اس کو ایسے انیشیٹو لینے چاہیے اور ایسے لاز بنانے چاہیے جس میں سے انصاف اتنا جلدی نہیں, لیکن کم سے کم اس کی ایک پیرامیٹرز تو ہونا, اس کا ایک ٹائم لیمٹ تو ہو جس میں ہو. اور پھر اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے لوور کورٹس کو ٹائم دے دیا کہ آپ نے ود ان ایئرس اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ہائی کورٹ کی جو اس کی اپیلز ہوتی, جو بھی اس کا ایپیکس فورم ہے, اس کی اپیلز جہاں پہ جاتی ہے, اپیلز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بھی اس کا ٹائم فریم ہونا چاہیے. پھر اس سے بھی اپر جو فورم ہے, مثلا اگر پاکستان میں سپریم کورٹ کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ کی جو کافی بہت زیادہ پینڈنسی ہے وہ ابھی تک ایز اٹ از ہے, تو اس کا بھی کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ جو بھی اس میں آئے گی اپیل آئے گی سپریم کورٹ میں تو اس کا اتنا ٹائم فریم ہے, اس میں سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ نے اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. مگر یہ بھی تو ایک غلط نوشن ہے نا کہ بس انصاف ایسے ہونا چاہیے کہ ایسے کیس آیا اور 10 منٹ میں فیصلہ ہو گیا. تو دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنی جلدی فیصلہ کرتے ہیں وہ انصاف نہیں کرتے.
فیصلہ تو وہ کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے. جو ایک میکانزم ایسا ہو کہ ایک ٹائم فریم ہو، ایویڈنس ہو، اس کا پورا ٹرائل ہو، ٹرائل کے بعد چیزوں کو جب تک چیزیں ایویڈنس کے تھرو اس کو اوپر نہیں آتی، جج کو اس میں فیصلہ کرنے میں جو ہے نا مشکل آتی ہے. تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ انصاف نہیں ہو رہا، اس میں انویسٹیگیشن نہیں ٹھیک ہوتی. انویسٹیگیشن میں لوپ ہولز ہوتے ہیں. جو بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ایف آئی اے ہے، آئی بی ہے، جو بھی اس میں پولیس ہے، جو بھی انسٹیٹیوشن ہے جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اس میں اتنے سکم ہوتے ہیں کہ جو وہاں سے عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنے ایکسپینسو لائرز کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں مشکل، یہ تو چند لوگ ہیں جو زیادہ فیسز لے رہے ہیں. موسٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں وہ پہلے پولیس محکمہ مال ان سے اچھا خاصا رگڑا لگا لیتا ہے، اور وکلاء کو تو فیس دینے میں وہ بڑے ایزیٹیٹ کرتے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی کبات نہیں ہے کہ اگر وکلاء ان سے پولیس اور ججز کے نام کے پیسے کھائیں، لیں یا نہ لیں، وہ سیپریٹ چیز ہے. تو وہ آپ کو لاکھوں میں دینے میں تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وکلاء کی وہ پراپر فیس بھی نہیں ادا کرتے. اچھا. جو برانڈ بن چکے ہیں، جو ٹائکونز ٹائپ کے وکلاء ہیں، ان کو وہ جتنی فیس کہتے ہیں اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن جو روٹین میں وکلاء کام کر رہے ہیں، ان کو جو کلائنٹس ہے وہ جو ان کی فیس بنتی ہے وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. پولیس کو، ریونیو کو، باقی جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں ان کو ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ ان کو رشوت دیتے ہیں، لیکن فیس دینے سے وہ لگتا ہے ان کو پتہ نہیں یہ ہم کوئی نجائز کام کر رہے ہیں. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ہے کہ وکیل دی کسی ਨਾਲ نہیں بنتی. اچھا یہ سر بات یہ ہے ہاں کہ وکلاء کی کسی کے خلاف بھی نہیں ہے. وکلاء کسی کے خلاف نہیں ہے. وکلاء تو رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وکلاء کا جو کام ہے وہ اپنے کلائنٹس کے لیے یا اپنے کام کے لیے ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، جو لا میں جو اس کا پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. لیکن جو انسٹیٹیوشن ہے، جو بھی انسٹیٹیوشن ہے، اگر میں پولیس کی بات کروں تو پولیس کے پاس جب میں جاؤں گا یا کوئی کامن مین جائے گا تو اس میں وہ فرق کرتے ہیں. وکیل اپنا کام کرواتا ہے اور ان کو رشوت بھی نہیں دیتا. تو جو کامن مین جاتا ہے تو وہ رشوت بھی دیتا ہے اور اس کو وہ الٹا اس کو پنجابی چ کہتے ہیں کہ جھڑک دے بھی نہیں، انسلٹ بھی کر دینے اس سے. تو جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو اب وہ انسٹیٹیوشن کو بھی تکلیف ہے کہ یہ آتے ہیں، یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہم سے کام بھی کروا لیتے ہیں، ہمیں کوئی وہ چائے پانی بھی نہیں دیتے. اور کامن مین آتا ہے تو کامن مین کو وہ چائے پانی بھی لیتے ہیں اور اس کو مطلب ہے اس کو انسلٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کا ٹریٹ بھی کرتے ہیں. وکلا کیونکہ اب کامن مین کو یہ ہے کہ یہ کام کروا لیتے ہیں فری میں، ان کو یہ ایشو ہے. اداروں کو یہ ایشو ہے کہ یہ ہم سے فری کام کروا لیتے ہیں. حالانکہ وکلا جو ہیں وہ روٹین میں جو ان کا کام بنتا ہے، جو لا ان کو اجازت دیتا ہے وہ کرواتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط چیز ہے جو وکلا کے خلاف ایک کریکٹر ان کا اساسینیشن کی جا رہی ہے. اچھا، آپ ہمارے ناظرین کو ایک اور چیز بتائیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمارے ناظرین ایجوکیٹ ہو کسی نہ کسی چیزوں میں بھی. آپ نے سائبر کرائم کے اوپر ایجوکیٹ کیا. ایک بندہ اٹھتا ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس ایک دوسرے بندے پہ کیس کر دیتا ہے. اس کے اوپر جو شخص ہے جو افیکٹ ہو رہا ہے، جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے غلط، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، ایک تو اس میں کرمنل کیسز میں ہوتا ہے ایف آئی آر جو ہوتی ہے. ایف آئی آر اگر جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو 182 تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو جو لا میں لکھا ہوا ہے، عمل کی نہیں بات کر رہا، عمل کم ہوتا ہے. جو لا میں لکھا ہوتا ہے، جو وہ کام جس کی اس نے ایف آئی آر کروائی ہے وہی سیم اس پہ بھی لاگو ہوتا ہے قانون.
اگر اس نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر اس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے اور وہ انوسینٹ ڈکلیئر نہیں ہوتا ایف آئی آر میں, تو وہ اپنا ٹرائل فیس کرتا ہے. ٹرائل فیس کرنے کے بعد وہ ایکویٹل ہوتا ہے. ایکویٹل کے بعد وہ چاہے تو کمپنسیشن کا سوٹ کر سکتا ہے, اور عدالتوں نے کمپنسیشن سوٹ جو ہیں وہ اس کی فیور میں فیصلے کیے ہیں, جو جس کا اس کا ٹائم ویسٹ ہوا, اس کے جو اماؤنٹ اس نے اتنا پیسہ لگایا, اس کی جو ریپوٹیشن خراب ہوئی, تو وہ کمپنسیشن کا سوٹ کر سکتا ہے عدالت میں. اگر ایف آئی آر کے موقع پہ ہوتے وہ 182 لگ سکتی ہے اس پہ. اور دوسرا یہ ہے سول ایشوز ہے. سول ایشوز میں کاسٹ پڑتی ہے کہ جو اس نے کیس دائر کیا, اگر اس کے فیور وہ جھوٹا تھا تو وہ 35,000 سم تھنگس ہے, اس پہ کاسٹ پڑتی ہے, ادروائز کچھ نہیں ہوتا. اچھا, آپ ہمیں یہ بتائیں اور ہمارے نوجوان, اور اس میں اس کے لیے بھی اگر وہ چاہے تو جب اس کا کیس جھوٹا ثابت ہو جائے, عدالت سے اس کی فیور میں ہو جائے, تو اس پہ بھی وہ کمپنسیشن کا سوٹ کر سکتا ہے. اچھا, آپ ہمیں یہ بتائیں اور ہمارے ناظرین میں سے کچھ ینگسٹرز بھی ہوں گے. ایک ینگسٹر جا رہا ہے, اس کو پولیس والے روکتے ہیں, اس کے پاس کاغذات بھی ٹھیک ہے, اس کو گاڑیاں بائک سے کہتے ہیں اترو, ہم نے تمہاری تلاشی لینی ہے. تو کس حد تک لیگل ہے یہ اور کس حد تک اللیگل ہے؟ ہمارا لا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ چیک کرنا ہوگا کہ جو روک رہے ہیں وہ لیگل ہیں. وہ کس طرح؟ موسٹلی تو کانسٹیبل کھڑے ہوتے ہیں. بالکل, کانسٹیبل کے پاس کسی کو روکنے اور تلاشی لینے کا کوئی اختیار نہیں. کم سے کم اے ایس آئی لیول کا بندہ جس کے پاس قلم کا اختیار ہو. اچھا. اب کانسٹیبل تو قلم کا اختیار تو نہیں ہوتا, وہ ایف آئی آر تو نہیں دے سکتا. اے ایس آئی لیول کا بندہ جو ہے وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ کم سے کم ایف آئی آر دے سکتا, وہ اس کے پاس اختیار ہے. کانسٹیبل کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. تو جو اس طرح کا روکے گا تو اس کو آپ بالکل بھی فالو نہیں کرنے کے پابند ہی نہیں ہے اس کی, تو آپ تلاشی دینے کے پابند بھی نہیں ہے. وہاں پہ ایس ایچ او کھڑا ہو, سب انسپیکٹر کھڑا ہو یا اے ایس آئی کھڑا ہو, تو وہ اور پھر ہمیں یہ بھی چیک کرنا ہوگا کیا انہوں نے جو ناکہ لگایا ہوا ہے کیا وہ انہوں نے اس کا باقاعدہ اپنے رجسٹر میں اندراج کیا ہوتا ہے. ان کے آپ کو بھی پتا ہوگا 25 رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز ایک چیز اس کی لکھی جاتی ہے, ان کے سیپریٹ ہے. وہ اس پہ کسی دن پروگرام کریں گے سیپریٹ, ہاں جی, کہ ان کے رجسٹر میں کیا کیا ہوتا ہے, کس رجسٹر میں کیا ہوتا ہے. طاہر صاحب, میرے کچھ دور کے جاننے والے تھے, اور نئے انہوں نے اپنی شادی کروائی, تو وہ یہ پنجاب میں نہیں, پنجاب سے باہر کا واقعہ ہے. تو وہ گاڑی پہ جا رہے تھے تو ان کو پولیس والے نے روکا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنا نکاح نامہ دکھائیں. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں, کیا یہ کوئی لا ہے کہ پولیس آپ کو روک کے آپ کا نکاح نامہ دیکھنے کی جواز ہے؟ نہیں, یہ تو 2006 میں جب مشرف دور میں وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا تو اس کے بعد تو بالکل بھی روکنے کی پابند نہیں ہے. اچھا, تو اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو جو بندہ افیکٹڈ ہوتا ہے وہ کیا کیس کر سکتا ہے؟ وہ ایک تو اس کی اپر جو اتھارٹی ہے اس کو پرسو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی سنوائی وہاں پہ نہیں ہوتی تو وہ آپ ڈیفینیٹلی اس کو جو بھی اس کا گریوینس ہے اس کے کورٹ میں جا سکتا. طاہر صاحب, ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کورٹ میں جا رہے ہیں ملزم اور کورٹ میں ہی جو دوسری سائڈ ہے وہ ان کے اوپر فائرنگ کر کے ان کو مار دیتی ہے. ہاں, یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی عجیب سا واقعہ ہے. یہ ابھی ریسنٹلی کبیر والا میں ہوا ہے, جڑا والا میں ہوا ہے, اور حفظ آباد میں بھی کمرہ عدالت میں مخالفین نے ملزمان کو قتل کیا. اور وہ لوگ پکڑے گئے ہیں؟ وہ موقع پہ ہی پکڑے گئے تھے. اچھا, میں اس میں جو عرض کرتا ہوں, جو میری جو مین چیز ہے, اصل وجہ کیا آ رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ بیرون ملک میں یا دوسری دنیا میں یہ قانون سیپریٹ ہے کہ ہمارا قانون مختلف ہے. اب ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب ملزم عدالت میں موجود ہوں گے, ملزمان کی موجودگی میں ایویڈنس ہوگی. ملزمان کی موجودگی میں ایویڈنس ہوگی, جبکہ دوسری دنیا میں ایسا نہیں ہے. اب کلیش کہاں پہ آ رہا ہے
جب لوگ ملزمان ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہیں جو مستغیث ہیں یا جو وٹنس ہیں وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اب وٹنس کون ہے؟ وہی ان کے فیملی میں ہوں گے، ان کے رشتہ دار ہوں گے جن کے پہلے لوگ مرڈر ہوئے ہیں، یا جن کا جس کو ہم سادہ زبان میں مدعی کہتے ہیں، اس کو اوریجنل لفظ جو ہے مستغیث ہے. تو وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں دونوں. جب وہ اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ایک دوسرے کو آمنے سامنے نہیں ہوتے، تو عدالت میں جب عدالت ان کو آمنے سامنے کرتی ہے تو وہاں پہ مسائل آتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھتی ہیں، وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہی حافظ آباد کا واقعہ بھی ہوا تھا. تو یہ آپ کے توسط سے میری ایک تجویز ہے پارلیمنٹ کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، کہ ایسا لا بنایا جائے کہ ایویڈنس ملزمان کی موجودگی میں ضروری نہ ہو. جب ملزمان بیہائنڈ دا بار ہوں گے وہاں پہ رہیں. ملزمان کو جب آپ سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو وہ نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے پیارے کو قتل کرنے والا ہے، تو ان میں وہ اگریشن آتا ہے، تو وہ اس کو مرڈر کرنے پہ یا اس کو مطلب موقع پہ وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے ہمیں انصاف نہیں ملنے والا، یا اگر ملے گا بھی تو ڈیلے ہوگا، اتنی دیر ہوگی یا ہمیں عدالتوں کے. وہ کہتے ہیں کہ ملزم بن جانا آسان ہے، مدعی بننا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر وہ یہ چیز کر دے نا، پارلیمنٹ سے اس میں ترمیم کر دے کہ ایویڈنس کرواتے ہوئے ملزمان کا عدالت میں ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہ جو انصاف لینے لوگ عدالتوں میں پہنچ گئے ہیں نا، جو کورٹس روم میں لوگوں کو مرڈر کر رہے ہیں، تو اس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ریسنٹلی الیکٹ ہوئے ہیں ماشاء اللہ وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد میں ایز سٹنگ وائس پریزیڈنٹ. آپ سے میں نے آپ کی رائے کچھ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹاپک پہ لینی ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ پڑھی، ہمارے سابقہ منسٹر ہیں ان کی، کچھ سینیٹرز ہیں ان کی، کچھ ایم این اے ہیں ان کی، اور کچھ سینئر وکیل ہیں ان کی ٹویٹس بھی آ رہی ہیں، اور کچھ ڈسٹرکٹ بارز جو ہیں وہ اس کے اوپر باقاعدہ آفیشیل بیان بھی جاری کر رہی ہیں. بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کا کوئی لاسٹ سیشن تھا LLB کا، میرا خیال ہے 2018 سے 2021 کا جو بیچ تھا 3 ایئر، اس میں کوئی گھپلا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے 14,000 تقریباً جو اسٹوڈنٹس تھے نا، ان کے ایگزام روک دیے. اب وہ ایگزام لے نہیں رہے. دیکھیں یہ بڑی پینک سچویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کا بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے. اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو لا کے ابھی تک تو انہوں نے وکیل بھی بن جانا تھا، ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے آفس بنا کے بیٹھ جاتے. تو بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ مختلف بارز نے انیشیٹو لیا، اور ریکوزیشن جو ہیں وہ مختلف بار سے آ رہی ہیں. تو میں آپ اپنی بار سے بھی کوئی بیان میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ریکوزیشن، اور وہاں پہ جو ہمارا آفیشیل پیڈ ہوتا ہے وہاں پہ ہم اس کو ریکوزیشن سینڈ کریں گے اور ان کو انٹیمیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک تو ڈیفینیٹلی لارڈ کا پروفیشنل وکل جو اسٹوڈنٹ آنے والے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ آنے والے دور کے کولیگس ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہماری ہمدردی بھی ہے، اور ہمیں ایک ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے یونیورسٹی سے کہ آپ کا جو بھی ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے کائنڈلی اس کو میری ریکویسٹ بھی ہے یونیورسٹی سے کہ ہمارے آنے والی نسل کا آپ اس طرح لاس نہ کریں. یہ ہمارے کولیگس بننے والے تھے جن کو آپ روک کے بیٹھ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فی الفور یہ معاملہ سالو کر کے جو ان کے باقی ریمیننگس پیپرز رہتے ہیں ان کو ریزلٹس دیں اور باقی پیپرز لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے وہ کولیگس ہوں گے. طاہر صاحب یہ آپ کا بہت بڑا پن ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سافٹ کارنر میں آپ نے بیان دیے. میں کچھ بچوں سے بات بھی کرتا ہوں. سر یہ اسٹوڈنٹس نہیں، یہ آنے والی ہماری نسل ہے، اور آنے والی ہمارے جانشین ہوں گے وہ ہمارے. میں کچھ بچوں سے بات کرتا ہوں ایز اے جرنلسٹ پوچھنے کے لیے کہ کیا اندر کی خبر ہے، تو لٹرلی بچے اور بچیاں رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 14,000 اسٹوڈنٹس نہیں، 14,000 خاندانوں کا یہ معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی معاملات ان کے خراب ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس کو ریلیف ملنا چاہیے، ان کے ایگزامز ہونے چاہیے. 2022 ہو گیا ہے، 21 میں ڈگری کمپلیٹ. دیکھیں یہ تو جو گورنر پنجاب ہیں
جی. ان کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے. انہوں نے انیشیٹو لیا ہے, چانسلر ہیں وہ, یونیورسٹی کے چانسلر ہیں, اور ان کو جو بھی ان کا ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے تو ایڈمنسٹریٹو معاملہ, ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ان کی جو بھی آپس میں کوئی ایشو ہوا ہے, کوئی ایڈمن پرابلمز ہیں, کوئی جو بھی ایشوز ہے, وہ ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ ہمارا جو بھی معاملہ ہے. لیکن اتنا پیچیدہ معاملہ جو آپ کا 2-3 سال سے حل ہی نہیں ہو رہا, آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ سے وہ معاملہ نہیں حل ہو رہا, آپ کو اس کا حل کرنا چاہیے اور جو ہماری فیوچر ہے اس کو سیکیور کرنا چاہیے. اور اس سے یونیورسٹی کا بھی نام خراب ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی ان کا نام تو سر خراب ہو رہا ہے یونیورسٹی کا, لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں سب سے زیادہ لاس تو ان کا ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ ظفر اقبال تارڑ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آن رائل گیسٹ ود زین خان. تھینک یو. جی, یہ تھے سینئر لائر اور ہمارے فریش وائس پریزیڈنٹ آف ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد کے سٹنگ وائس پریزیڈنٹ ظفر اقبال تارڑ صاحب. ان سے ہم نے ڈسکس کیا تھوڑا سا ان کی لائف کے بارے میں, اور پھر کچھ ہم نے ایجوکیشنل کویسچنز ان سے پوچھے کہ ہمارے ناظرین کچھ لا کے بارے میں بھی جانیں ان سے, ان کے سول رائٹس, ان کے ہیومن رائٹس اور ان کے بیسک رائٹس کے بارے میں, اور تھوڑا سا ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس کا معاملہ بھی ان سے ڈسکس کیا. اگلے گیسٹ تک کے لیے اجازت دیجیے, میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین خان. ٹیک کیئر, السلام علیکم.